قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرأ القرآن فإنه یأتی یوم القیامۃ شفیعا لأصحابہ۔ نبی کے وسلم نے فرمایا قرآن پڑھا کرو اس لیے کہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والے کا سفارشی بنے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی سورۃ القمر اقتربت الساعۃ وانشق القمر، وقال فی مقام آخر یسألونک عن الساعۃ ایان مرساها۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ قرآن مجید کے دو مقامات سے کچھ ٹیکسٹ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ ایک سورۃ القمر کی ابتدائی آیت ہے جس میں الفاظ ہیں اقتربت الساعۃ وانشق القمر، اور دوسرا مقام جو ہے وہ سورۃ النازعات کے الفاظ ہیں کہ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساها۔ ان آیات میں ایک لفظ آپ کے سامنے آیا ہے الساعہ، یعنی الف لام ہٹائیں تو سمپل لفظ آپ کے سامنے آتا ہے ساعۃن، اور الف لام داخل کر دیں تو الساعۃ۔ تو سورۃ القمر میں جو الفاظ ہیں وہ ہے اقتربت الساعۃ، وہاں پر الف لام کے ساتھ استعمال ہوا ہے اور حالت رفع میں استعمال ہوا ہے، اس لیے کہ وہ اقتربا کا فاعل ہے، اور کیونکہ مؤنث اسم ہے اس لیے آپ نے دیکھا کہ فعل جو ہے وہ تا کے ساتھ استعمال ہوا ہے۔ جبکہ دوسرے مقام میں یسألونک عن الساعۃ، الساعۃ حالت جر میں استعمال ہوا ہے، اور اس کے حالت جر میں ہونے کی وجہ حرف جر ان کا پیچھے آنا ہے۔ الساعہ کا لفظ قیامت کے لیے استعمال ہوا ہے، یعنی ساعتن عربی زبان میں کہتے ہیں گھڑی کو، تو ساعتن کوئی گھڑی، الف لام داخل کریں گے تو کوئی خاص گھڑی مراد ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی آپ اپنی گھڑی کے بارے میں پوچھنا چاہ رہے ہیں، آپ نے گھڑی میز پر رکھی تھی اور آپ پھر پوچھتے ہیں کہ این الساعۃ، گھڑی کہاں ہے؟ تو اب یہاں پر مراد وہ قیامت نہیں ہے کہ قیامت کہاں ہے، لیکن یہ جو آیات ہیں ان میں آپ دیکھیں گے یسألونک عن الساعۃ، تو یہ ترجمہ نہیں کریں گے کہ وہ آپ سے گھڑی کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، یعنی گھڑی تو ہے لیکن کون سی گھڑی؟ وہ گھڑی، اصل گھڑی، یعنی قیامت کی گھڑی۔ تو یہ گھڑی ہمارے سبق نمبر 10 کا موضوع ہے، اس میں آپ کو گھڑی کے متعلق بتایا جائے گا، اور گھڑی سامنے آتے ہی ٹائم کا کنسیپٹ جو ہے وہ سامنے آتا ہے کہ آپ نے عربی زبان میں ٹائم کو کیسے جو ہے وہ بیان کرنا ہے۔ تو عربی زبان میں ٹائم کو کیسے پوچھا جاتا ہے اور اس کو کیسے بیان کیا جاتا ہے، اس کے حوالے سے چند باتیں کرتے ہیں پہلے بورڈ پر، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالی جب سبق پڑھیں گے تو جہاں بھی ٹائم کا ذکر ہوگا وہ آپ کو سمجھنا جو ہے انشاءاللہ تعالی آسان ہو جائے گا۔ ساعتن جیسے کہ گھڑی کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے، اور عربی زبان میں ساعتن گھنٹہ، آپ کا جو 60 منٹس ہیں ان کے لیے بھی عربی زبان میں ساعتن کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اب منٹ کی بات ہوئی ہے تو منٹ کو عربی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ وہ دقیقتن کہلاتا ہے۔ دقیقتن، دقیقتن اس کی جمع آتی ہے دقائق، اور یہ آپ کا ایک خیر منصرف لفظ ہے
ٹھیک ہے. اور غیر منصرف ہونے کی وجہ کیا ہے کہ الف تیسرے نمبر پہ ہے, پہلے دونوں زبر کے ساتھ ہیں اور اس کے بعد دو حروف ہیں الف کے بعد, تو غیر منصرف جمع ہوگی دقائق. آپ کا 1 منٹ جو ہے وہ 60 سیکنڈ کے برابر ہوتا ہے, تو یہاں پہ سیکنڈ آ جائے گا, تو سیکنڈ کو عربی زبان میں کہتے ہیں ثانیتن, 1 سیکنڈ. اور ثانیتن کی جمع جو آتی ہے وہ آتی ہے ثوانن. ثوانن, تو یہ ثوانن جو ہے یہ حالت رفع ہے, ٹھیک ہے, یعنی وہی جو قاضی والا پیٹرن ہے وہی پیٹرن ہے. گھڑی میں ظاہر بات ہے سوئی ہوتی ہے, تو گھڑی کی سوئی کو جو کہا جاتا ہے عربی زبان میں وہ کہا جاتا ہے اقرب الساعتی. اقرب الساعتی, گھڑی کی سوئی. ساعتن کی جمع ساعاتن, تو سمپل ہے, گولتا والے جتنے بھی ہوتے ہیں. یا اسے عبرت الساعتی بھی کہا جاتا ہے. اب وقت بتانا, وقت پوچھنا, اس کے لیے عام طور پہ ایک سوال کیا جاتا ہے کہ کیا وجہ ہے, کیا وقت ہوا ہے, تو کم کا لفظ استعمال ہوگا اور الساعۃ. کم اور الساعۃ, کم کا میم ساکن ہے اور کم کا میم ساکن ہے اور آگے حمزۃ الوصل ہے, تو ملا کر پڑھیں گے کم الساعۃ. وہ کم اور ہم کا میم تھا جسے پیج دے کے ملاتے تھے آگے, ٹھیک ہے نا, کہیں اس کو نہیں کہ آپ نے میم دیکھا تو پیج دے کے ملا دیجیے کم الساعۃ, یعنی کم الساعۃ الآن. کم الساعۃ کیا وقت ہوا ہے, اب کتنے بجے ہیں, یا یہ بھی کہا جاتا ہے الساعۃ کم, لیکن نارمل یہ ہے کہ جو آپ کا کوشچن ورڈ ہے وہ شروع میں صدارت کلام چاہتا ہے تو اسے آپ پہلے لائیں گے. اب 1 بجے آپ کہنا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے آسان فارمولا تو یہ ہے کہ آپ الساعۃ کو بنائیں مبتدا, ٹھیک, یعنی آپ کہیں الساعۃ واحدۃ, اور اسے خبر بنا دیں. معرفہ نکرہ کمبینیشن آپ کا جملہ اس میں بنتا ہے, تو الساعۃ واحدۃ, ٹھیک ہو گیا. یا آپ سمپل, یہ تو ہم نے پورا جملہ بول دیا نا 1 بجے ہے, لیکن آپ 1 بجے یعنی اس وقت کو شو کرنا چاہتے ہیں, تو ظاہر بات ہے اسے پھر آپ اس طرح لائیں گے الساعۃ الواحدۃ. الساعۃ الواحدۃ, توصیفی کنسٹرکشن, ٹھیک ہو گیا. اچھا, اب یہ وقت بتا رہا ہے, وقت بتانے کے لیے جو بھی لفظ استعمال ہوگا, آپ کو پتا ہے ہم نے پڑھا ہے کہ فعل کے واقع ہونے کا وقت یا جگہ بتانے کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے اسے ظرف کہتے ہیں, ظرف منصوب ہوتا ہے. لہذا سے ہم کہیں گے الساعۃ الواحدۃ, ٹھیک ہے نا, یعنی ہم اسے کیسے مینشن کریں گے, الساعۃ الواحدۃ. میں یہیں پر لکھ دیتا ہوں الساعۃ
واحدتا. یعنی آپ کہتے ہیں کہ میں 1 بجے گیا, میں 1 بجے اسکول گیا, تو آپ کہیں گے ذهبت الساعة الواحدة, ذهبت الى المدرسة الساعة الواحدة. کلیئر ہو گیا؟ یا آپ اس کے ساتھ فی کا لفظ بھی استعمال کر سکتے ہیں. شروع میں فی لگائیں گے تو ظاہر بات ہے فی حرف جر ہے, اس کی وجہ سے السا جو ہے وہ جر میں چلا جائے گا, اور واحدہ الواحدہ جو یہ بھی جر میں چلا گیا, تو آپ کہیں گے ذهبت الى المدرسة فی الساعة الواحدة. کلیئر ہو گیا؟ اب اسی طرح الساعة الثانية, 2 کا ٹائم ہو گیا, ٹھیک. الساعة الثالثة, 3 بجے. الساعة الرابعة, 4 بجے کے لیے. الساعة الخامسة, 5 بجے. الساعة السادسة, 6 بجے. الساعة السابعة, 7, ٹھیک ہے نا. الساعة السادسة 6 اور الساعة السابعة 7. 8 کے لیے کیا ہوگا؟ الساعة الثامنة, اور 9 کے لیے الساعة التاسعة, الساعة التاسعة 9 بجے. اور 10 بجے کے لیے الساعة العاشرة, وہی جو انہیں آپ نے فاعل کے وزن پہ لے آنا ہے بس سمپلی, ٹھیک. اور 11 بجے کے لیے الساعة الحادية عشرة, ٹھیک. 11 بجے کلیئر ہو گیا. اور 12 بجے کے لیے الساعة الثانية عشرة. ٹھیک 1 بجے پورا مکمل تماماً کا لفظ اینڈ پہ لگا دیں. یعنی آپ کہتے ہیں رجعت من المدرسة في الساعة الواحدة تماماً, میں ٹھیک 1 بجے اسکول سے واپس آیا. ابھی اتنے ہی رکھتے ہیں, باقی 1:15, ٹھیک. اس کو ذرا ابھی رہنے دیتے ہیں. صرف ایک چیز ایڈ کر لیں جو ضرورت ہے ہمیں سبق میں پڑے گی, کہ یہ 1:30 کے لیے ذرا استعمال کرنا پڑے گا ہمیں. تو آپ اس کے لیے 1:30 کے لیے یعنی آدھے گھنٹے کا اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو ان نصف کا لفظ جو ہے استعمال کر دیں واو کے ساتھ. فی الساعۃ الواحدۃ 1 نصفی, اگر تو فی والی کنسٹرکشن ساتھ رکھنی ہے, تو اگر وہ نصب والی رکھنی ہے تو پھر 1 نصفہ ہو جائے گا, اور اگر رفع والی کنسٹرکشن رکھنی ہے تو الساعۃ الواحدۃ 1 نصف. تو آدھے گھنٹے کو آپ 1 نصف کے ساتھ ہر وقت کے ساتھ ایڈ کر لیں, یہ آپ کا ٹائم ہو جائے گا. جی اب 1:30 ہو گیا. بجنے میں کتنا وقت ہے؟ اور جیسے 1:01 ہوئے ہیں, 2 منٹ ہوئے ہیں, 5 منٹ ہوئے ہیں, 10 منٹ ہوئے ہیں, یہ پھر بہت ساری چیزیں اکٹھی ہو جائیں گی. تو اس وقت ہمارے سبق میں اگر کوئی اس کے علاوہ پوائنٹ آیا تو وہ میں مینشن کر دوں گا وہاں پر. باقی یہ کہ ابھی صرف اتنی گنتی کو ہم گنتی کہہ رہا ہوں, وقت کو سامنے رکھیں تاکہ ہمیں جو ہے وہ موٹا وقت جو ہے وہ بتانا آ جائے. تو سبق میں جو استعمال ہوئے انشاءاللہ تعالی ہم اس کو سامنے رکھتے ہیں. الدرس العاشر, 10واں سبق. اب وہ 10 والی گنتی جو آپ دیکھو سے الساعۃ العاشرۃ, بالکل وہی چیز ہے, یعنی یہ ترکیب ہے نا. الدرس العاشر 10واں سبق, تو وہ الساعۃ العاشرۃ, بالکل وہی ترکیب ہے آپ کے سامنے. اب سبق کو دیکھیں. ذهب زکریا لزیارت حامد بعد صلاۃ الفجر. ذهب زکریا, زکریا گیا لزیارت حامد, حامد سے ملنے کے لیے, حامد کی زیارت کے لیے,
بعد صلاۃ الفجر، فجر کی نماز کے بعد، ولکنہ ما وجدہ فی البیت، لیکن اس نے یعنی زکریا نے ما وجدہ اس کو نہیں پایا، کس کو؟ حامد کو، فی البیت گھر میں. فقال لابنہ موسیٰ، تو اس نے اس کے بیٹے موسیٰ سے کہا اینا ابو کا، یعنی اب یہاں پر ترجمہ کریں گے، پوچھا اینا ابو کا، تمہارے ابو کہاں ہیں؟ اب مکالمہ شروع ہوا ہے موسیٰ اور زکریا کے درمیان. موسیٰ کون ہے جی؟ ابن حامد، اور زکریا کون ہے؟ حبیب حامد، حامد کا دوست. تو موسیٰ جواب دے رہا ہے ذهب الى السوق، وہ بازار گئے ہیں. زکریا پھر پوچھتا ہے ايذهب الى السوق كل يوم، کیا وہ روزانہ بازار جاتے ہیں؟ موسیٰ نام، جی ہاں، يذهب دائما، دائما ہمیشہ، وہ ہمیشہ جاتے ہیں الى السوق بعد صلاۃ الفجر، فجر کی نماز کے بعد. وہ فجر کی نماز کے بعد ہمیشہ بازار جاتے ہیں. زکریا متی یرجع من السوق، وہ بازار سے کب لوٹیں گے؟ متی یرجع من السوق، وہ بازار سے کب لوٹیں گے؟ موسیٰ جواب دیتا ہے یرجع فی الساعۃ السابعۃ، یہ ہوگا نا، وہ 7 بجے لوٹتے ہیں. وَأَحْيَانًا فِي السَّاعَةِ الثَّامِنَةِ، اور کبھی کبھی بعض اوقات 8 بجے. یعنی ان کی روٹین بتا دی انہوں نے. احیاناً لفظ یہاں پر آپ کے سامنے آیا ہے. ہین ایک لفظ آپ نے پڑھا ہے، هل اتى علی الانسان ہین من الدہر، تو ایک وقت، ایک مقرر وقت کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. تو ہین کا لفظ ہینن نصب میں استعمال ہوتا ہے تو کبھی کے معنی میں آتا ہے، کبھی، ہینن کبھی. لیکن احیاناً جب آتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں کبھی کبھی، یعنی بعض اوقات. زکریا سوال کرتا ہے ماذا یفعل فی البیت، وہ گھر میں کیا کرتے ہیں؟ موسیٰ جواب دیتا ہے یقرأ الصحف، وہ پیپرز پڑھتے ہیں. وَيَسْمَعُ الْأَخْبَارَ مِنَ الْإِذَاعَةِ، اور ریڈیو اسٹیشن سے خبریں سنتے ہیں. زکریا متی یذهب الى المصنع، صنع یصنع، کاریگری کرنا، اس سے پھر فیکٹری، مصنع کام کرنے کی جگہ، مفعل ان کے وزن پر، ٹھیک ہے، مصنع فیکٹری. متی یذهب الى المصنع، وہ فیکٹری کب جاتے ہیں؟ موسیٰ یذهب فی الساعۃ التاسعۃ والنصف، یہ بھی آ گیا آپ کا، ٹھیک ہے، وہ 9:30 بجے جاتے ہیں. زکریا قرآن مجید میں سورہ مریم میں ایک پروننسیشن ہمارے سامنے زکریا کی آ گئی نا، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، اور عام طور پہ اس لفظ کو ہمارے ہاں ذکریہ اور پتہ نہیں کیا کیا بولا جاتا ہے. تو کیونکہ ہمارے پاس سامنے قرآن ہے تو قرآن ہمارے لیے بیسٹ دلیل کے لیے ٹیکسٹ ہے. تو زکریہ میں اس لیے بول رہا ہوں، حالانکہ یہاں پر کہیں بھی آپ دیکھ رہے ہیں شروع میں وہ حرکت لگی ہوئی ہے، کہیں اسے بات نہیں آ رہی تو کہیں آپ اسے ذکریہ وغیرہ اس طرح کی پروننسیشن نہ کریں. زکریا لفظ ہے. زکریا و متی یرجع من ہناک، وہ وہاں سے کب لوٹتے ہیں؟ موسیٰ یرجع فی الساعۃ الواحدۃ والنصف او الثانیۃ، یرجع وہ لوٹتے ہیں فی الساعۃ الواحدۃ والنصف 1:30 بجے، او یا الثانیۃ یعنی الساعۃ الثانیۃ یا 2 بجے، وہ 1:30 یا 2 بجے واپس
آتے ہیں. زکریا یذهب الى المصنع مرة اخرى بعد الظہر، کیا وہ ظہر کے بعد ایک مرتبہ پھر مرتن اخرى دوسری مرتبہ ایک بار پھر فیکٹری جاتے ہیں؟ موسیٰ لا، جی نہیں، لا یذهب بعد الظہر، وہ ظہر کے بعد نہیں جاتے. یجلس هنا فی مکتبہ بعد صلاۃ العصر، وہ یہاں اپنی لائبریری میں عصر کے بعد بیٹھتے ہیں، یا مکتب جو ہے آفس کو بھی کہا جاتا ہے. زکریا کم عاملن، عامل عمل کرنے والا یعنی مزدور یہاں پر ہوگا مراد. یعملو کام کرتے ہیں، فی مصنعکم تمہاری فیکٹری میں. کم عاملن یعملو فی مصنعکم، تمہاری فیکٹری میں کتنے مزدور کام کرتے ہیں، کتنے ورکرز ہیں، مزدور سے زیادہ بہتر ہے ورکرز. موسیٰ جواب دیتا ہے مصنعنا لیس بکبیر، ہماری فیکٹری کوئی بڑی فیکٹری نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، کوئی بڑی فیکٹری نہیں ہے، اگر جو میں اس لیے کر رہا ہوں کہ لیسا بھی اور با بھی لگا ہوا ہے. ہماری فیکٹری کوئی بڑی فیکٹری نہیں ہے. یعمل فیہ مئۃ و خمسۃ و عشرون عاملا و مہندسان. اب یہاں پر ایک اور گنتی آپ کے سامنے آ جائے گی، یعنی گنتی ہم نے 1 2 3 سے 10 تک، 100 1000 اور پھر دہائیاں 11 سے 19 تک وہی پڑھ لی، 20 30 40 50 60 70 80 90 ان کو بھی دیکھ لیا. تو اب یہ ان کے بیچ والی جو گنتی ہے نا وہ آ رہی ہیں. یعمل فیہ اس میں کام کرتے ہیں، مئۃ 100 و خمسۃ و عشرون، ہاں جی، خمسۃ و عشرون، خمسۃ 5 اور عشرون 20، یعنی 100 اور 5 اور 20 125 عاملن ورکرز، و مہندسانی اور 2 انجینئر. ٹھیک ہے، یعنی 125 ورکرز اور 2 انجینئر کام کرتے ہیں. زکریا الساعۃ الآن التاسعۃ الا ربعا، یہ ایک گنتی ٹائم میں ایک ایڈ ہو گیا. یعنی اصل میں اگر ٹائم ہوتا اگر 9 پورے بجے ہوتے تو کیا کہا جاتا؟ الساعۃ الآن التاسعۃ، اب 9 بجے ہیں، لیکن ابھی 9 نہیں بجے بلکہ 15 منٹ رہتے ہیں. تو جو رہنے والا ٹائم ہوتا ہے نا اس کو آپ الا کے ساتھ حالت نصب میں آگے لے آئیے. الا ربعا، 8:45 بجے، اب 8:45 بجے. جی یہ وہی جو ہم نے پڑھا تھا، الا ربعا وما رجع ابوکا، اور تمہارے والد نہیں لوٹے. موسیٰ کہتا ہے لعلہ یرجع الیوم متأخرا، ہو سکتا ہے کہ وہ آج دیر سے لوٹے. لعلہ ہو سکتا ہے، مے بی. متأخرا حمزہ خارا مادہ اخرا یؤخر تاخیرا، باب تفعیل میں دیر کرنا اور پیچھے کرنا، اور باب تفاعل میں اس کو ڈالیں تو تأخرا یتأخر، تأخر، اس سے متأخرن لیٹ ہونا. ٹھیک ہے، تأخرا یتأخرو، یتأخرو سے پھر اسم الفاعل بنے گا متأخرن، یعنی لیٹ ہونے والا. تو یہاں پر آپ کہہ لیں کہ حال کے طور پہ استعمال ہوا ہے، یعنی ہو سکتا ہے کہ وہ آج لیٹ ہو. اردو محاورے میں پھر ہم یہ کہیں گے ہو سکتا ہے کہ وہ آج دیر سے لوٹے. یہ آپ کا سبق تھا. اس کی ایکسرسائز جو ہے وہ ہم تیزی سے کر لیتے ہیں اس لیے کہ سبق تازہ تازہ پڑھا ہے تو یاد ہوگا. اجب عن الاسئلۃ الآتیۃ، آنے والے سوالوں کا جواب دیں. پہلا سوال ہے جی لزیارت من، لزیارت من کس کی زیارت کو، کس سے ملنے کو ذهب زکریا، زکریا گیا. جی
کیا جواب ہوگا؟ ذہب زکریا لزیارتی حامدن، لزیارتی حامدن۔ دوسرا سوال، متا ذہبا، وہ کب گیا؟ ذہبا بعد صلاۃ الفجر، وہ فجر کی نماز کے بعد گیا۔ این یذهب حامد بعد صلاۃ الفجر، حامد فجر کی نماز کے بعد کہاں جاتا ہے؟ یذهب الی السوق، یذهب الی السوق، وہ بازار جاتا ہے۔ متا یرجع من السوق، وہ بازار سے کب لوٹتا ہے؟ یرجع فی الساعۃ السابعۃ، وہ 7 بجے لوٹتا ہے۔ ماذا یفعل فی البیت، وہ گھر میں کیا کرتے ہیں جی؟ یقرأ الصحف ویسمع الاخبار من الاذاعۃ۔ ماشاءاللہ۔ متی یذهب الی المصنع، وہ فیکٹری کب جاتا ہے؟ فی الساعۃ التاسعۃ والنصف، ٹھیک ہو گیا جی۔ کم عاملا یعمل فی مصنعہ، اس کی فیکٹری میں کتنے عامل کام کرتے ہیں؟ عامل، انجینئر نہیں پوچھے؟ ہاں جی ہاں جی، یعمل فی مصنعہ، ٹھیک ہے نا؟ فی کر دیں، جو بھی کرتے ہیں آسان، بس جواب یاد ہو، سمپل آپ گنتی ہی لکھ دیں 125، اتنا بھی جواب کافی ہوگا۔ میۃ و خمسۃ و عشرون عاملا، ٹھیک۔ کم مہندسا یعمل فی مصنعہ، اب مہندسان کے بارے میں جواب دینا ہوگا، یعنی مہندسانی، سمپل اتنا بھی جواب۔ جی اگلی تمرین ہے ہماری، صحح ما یلی، صحیح کریں جو آگے آ رہا ہے۔ پہلا جملہ ہے حامد ابن موسیٰ، حامد موسیٰ کا بیٹا ہے؟ نو، موسیٰ حامد کا بیٹا ہے، تو حامد ابو موسیٰ۔ دوسرا جملہ ہے یذهب حامد الی السوق احیانا، بازار کبھی کبھی جاتا ہے وہ؟ نہیں دائما، تو یذهب حامد الی السوق دائما، ہمیشہ جاتا ہے جی۔ تیسرا جملہ ہے یذهب حامد الی المصنع فی الساعۃ الثامنۃ والنصف، 9:30 بجے جاتا ہے، تو فی الساعۃ التاسعۃ والنصف۔ چوتھا جملہ یذهب حامد الی المصنع بعد صلاۃ الظہر ایضا، یعنی وہ ظہر کی نماز کے بعد بھی جاتا ہے۔ پانچواں جملہ یجلس فی البیت بعد صلاۃ العصر، جی یجلس فی مکتبتہ بعد صلاۃ العصر، عصر کی نماز کے بعد وہ اپنے آفس میں بیٹھتے ہیں یا اپنی لائبریری میں بیٹھتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ چھٹا جملہ ہے مصنع حامد کبیر، حامد کی فیکٹری بڑی ہے، ٹھیک ہے ہاں جی، مصنع حامد لیس بکبیر۔ اگلی ایکسرسائز ہماری، اصل میں اس سبق میں آپ کو انہوں نے ماضی اور مضارع سمجھانے کی کوشش کی ہے، اور الحمدللہ ماضی مضارع میں پہلے آتا ہے، تو تامل الامثلۃ الآتیہ، آنے والی مثالوں پر غور کریں۔ الماضی المضارع، 2 کالم بنے ہوئے، ذهب علی الی المدرسۃ امسی، اور المضارع والے کالم میں لکھا ہے یذهب علی الی المدرسۃ کل یوم۔ تو فرق امسی اور کل یوم کا ہے، امسی کل، گزشتہ کل، اور کل یوم روزانہ، یعنی روزانہ جو ہے وہ آپ کے حال کو، ایک روٹین کو بیان کر رہا ہے، اور امسی جو ہے وہ پاسٹ، ماضی کو شو کر رہا ہے۔ تو ذهب یذهب، اصل میں ذهب یذهب ہے آپ کا۔ قرأ اسماعیل القرآن، اسماعیل نے قرآن پڑھا، اب آپ کہنا چاہتے ہیں اسماعیل قرآن پڑھتا ہے، یقرأ اسماعیل القرآن بعد صلاۃ الفجر کل یوم، ٹھیک ہو گیا۔ غسل الرجل سیارتہ، آدمی نے اپنی گاڑی کو دھویا۔ یغسل الرجل سیارتہ کل اسبوع، آدمی اپنی گاڑی ہر ہفتے دھوتا ہے۔ باب جز جو ہے اس کا وہ ہے تامل الامثلۃ وکتب مضارع
الافعال الاتیاتی، یعنی مضارع الافعال الاتیاتی، مرکب اضافی بناتے ہیں اس کو، آنے والے افعال کے مضارع لکھنے ہیں آپ نے. کتبہ یکتبو ہے، ذرا پہلے کالم میں دیکھیں، سمپلی آپ کے سامنے نصر ینصرو ہے، ٹھیک ہے. انہوں نے ابھی اب آپ کا چونکہ تعارف نہیں کرایا، ہم پڑھ چکے ہیں تو اس لیے ہمارے لیے مشکل نہیں ہے. بات وہی ہے کہ اصل میں دیکھیں کہ جو عین کلمہ ہے اس پر پیش ڈالنی ہے آپ نے، ٹھیک. ماضی میں عین کلمہ زبر اور مضارع میں عین کلمہ پیش والا ہو تو باب نصر ینصرو ہوتا ہے. اگر ماضی میں بھی عین کلمہ پیش والا ہو اور مضارع میں بھی عین کلمہ پیش والا ہو تو باب کرم یکرم ہوتا ہے، لیکن یہاں پر ماضی عین کلمہ زبر ہے تو باب نصر ینصرو ہے. تو کتب یکتب، دخل یدخل، خرج یخرج، سجد یسجد، اکل یاکل، قتل یقتل. دوسرا کالم جو ہے وہ جلس یجلس، ماضی عین کلمہ زبر اور مضارع عین کلمہ زیر، تو ضرب یضرب. تو غسل یغسل، یعنی دو باب ہیں جس میں مضارع میں عین کلمہ زیر والا ہوتا ہے. ایک تو ضرب یضرب ہے، ایک حسب یحسب ہے. تو وہ پہچان ہوتی ہے کہ حسبہ ماضی میں بھی عین کلمہ زیر والا ہے، ٹھیک ہے نا. تو جلس یجلس، غسل یغسل، رجع یرجع، نزل ینزل، کسر یکسر، ضرب یضرب. تیسرا کالم ذهب یذهب، باب فتح یفتح، مضارع میں عین کلمہ دو باب میں زبر والا ہوتا ہے، فتح یفتح، سمع یسمع. ماضی میں عین کلمہ زیر والا ہوگا تو باب سمع یسمع ہو جائے گا. اگر ماضی میں بھی عین کلمہ زبر والا ہے تو باب فتح یفتح. ذهب یذهب، رکع یرکع، رفع یرفع، فعل یفعل، سأل یسأل، فتح یفتح. جی چوتھے کالم میں سمع یسمع، جو بھی میں بات کر چکا ہوں آپ سے، باب کا نام ہی آپ کے سامنے آ گیا. تو فہم یفہم، لعب یلعب، حفظ یحفظ، شرب یشرب، رکب یرکب. معنی میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آتے ہی ہیں ان کے، کوئی مشکل نہیں ہے ان میں. یہ تھے آپ کے ماضی اور مضارع. باقی ایکسرسائز اور گنتی جو آپ دیکھ رہے ہیں اور پھر اس کے بعد اس گنتی کو فٹ کرنا، ظاہر بات ہے یہ ٹائم لے گی. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم اپنے اگلے لیکچر پہ رکھتے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آنے والے اسباق کو بھی آسان کرے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرأ القرآن فإنہ یأتی یوم القیامۃ شفیعا لأصحابہ. نبی کے سامنے نے فرمایا قرآن پڑھا کرو، اس لیے کہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والے کا سفارشی بن.